سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والورم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه والفضل فمره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. خالق حقیقی ہیں، ذرے سے لے کر آسمان ستارے جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمائی. یہ کوئی دنیا کی تخلیق تو نہیں، کوئی گاڑی بنائے اس پہ کوئی ڈیفیکٹ رہ جائے، یا کوئی ہم مکان بنائیں اس میں کچھ مکان کی تعمیل کرے تو اس میں کوئی نقص رہ جائے. یہ ساری تخلیق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اس تخلیق کے بارے میں فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ کوئی چیز بھی جو بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، کوئی چیز بھی جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے. ہماری عقل اور شعور وہاں تک نہ پہنچ سکیں. آپ خود دیکھ لیں کہ بہت سی چیزیں ایسی دریافت ہوئی ہیں جو 100 سال پہلے ہمیں نہیں پتہ تھیں لیکن مفید ہو گئی ہیں. یہ بھی آپ کے اور ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت سی جڑی بوٹیاں جو پہاڑوں پہ یا جنگلوں میں لگی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں بیکار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اور میڈیسن میں کام آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی زیادتی ہے، نہ کوئی طوافت ہے، نہ کوئی اس میں ایسی چیز ہے کہ کوئی چیز بھی جھول ہو جس میں ذرا بھی غلطی ہو. سورج گردش کر رہا ہے تو بالکل اپنے توازن کے ساتھ، چاند اس کے گرد گھوم رہا ہے تو اپنے توازن کے ساتھ. جو اللہ نے پیدا فرمائی چیزیں اسی انداز سے پیدا فرمائی کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے. جتنی جس چیز کی ضرورت ہے اللہ پاک نے اتنی اس کو پیدا فرمایا. جتنا حضرت انسان کو جو چاہیے اللہ نے اتنی اس چیز کو پیدا فرمایا. ہوا کو آپ نے جتنی ہمیں ضرورت تھی اللہ نے وافر کر دی ہوا. پانی جتنی ضرورت تھی اللہ نے پانی عطا فرما دیا. اسی ساری تخلیق میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور جو تخلیق ہے وقت ہے. انسان کا وقت جو روٹیشن آف ارتھ زمین کی گھومنے سے اور چاند کی گھومنے سے پیدا ہو رہی ہے دن رات. تو یہ کیسے بھی غلط ہو سکتی ہے، بے مقصد ہو سکتا ہے وقت. اور اللہ نے اتنا وافر فرمایا ہے کہ جتنی ہمیں اس چیز کی ضرورت تھی وقت کی بے انتہا ضرورت ہے انسان کو. حقیقت یہ ہے کہ پوری زندگی انسان کی وقت پہ گھومتی ہے. دنیا ہو یا آخرت، دونوں کے لیے جو وقت بہت مفید چیز ہے. جن لوگوں کو بیچاروں کو آخرت کا پتہ نہیں ہے، آخرت کا ان کو شعور نہیں ہے، تو اس وقت سے ہی انہوں نے دنیا کی طرف توجہ فرمائی اور اس وقت ہی کے ذریعے سے انہوں نے ترقی فرمائی. ان کا دھیان دنیا تک گیا اور وقت ہی کے ذریعے سے انہوں نے اس دنیا کو جو ہے اپنی ترقی کے لیے پیدا کر لیا، وقت کو ضائع نہیں کیا. لیکن مومن کی یہ شان ہے الحمدللہ کہ
اگر وہ وقت کو سمجھ جائے تو وہ دنیاوی اور آخرت دونوں کما سکتا ہے، دونوں کما سکتا ہے۔ حقیقت سب چیز ہے ہی مومن کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ایمان والوں کے لیے پیدا کی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ توجہ نہیں دیتے۔ زیادہ سے زیادہ ہم بھی جو وقت کو دیکھتے ہیں تو وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ وقت ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں تو دنیا سے زیادہ، کیونکہ دنیا تو ناصفاتی چیز ہے، انہوں نے دنیا کی طرف توجہ کی اور انہوں نے دنیا میں ترقی کر لی، بلڈنگ بنائے، محلات بنائے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ یہ جو بنا رہے ہیں اس دنیا، وقت استعمال کیا۔ ہمارے مشاہدات میں ہے کہ بڑی بلڈنگ، اونچی بلڈنگ بنتی ہیں اور کچھ ہی سالوں کے بعد وہ بلڈنگ پھر گرا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کے جو میعاد ختم ہو گئی۔ خود ہی اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، خود ہی گرا دیتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی گر جاتی ہیں چیزیں، یعنی کوئی قائم رہنے والی چیز ہم خود ہی بنا کے کہتے ہیں کہ قائم نہیں رہ سکتی، گر جائے گی، اس کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن مومن کی شان ہے کہ اگر وہ اس وقت سے آخر سے جو بلڈنگ بنائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلڈنگ بن جاتی ہے۔ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر، مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ آپ نے جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا اور بہت سی چیزوں کے مشاہدات کیے، سیر کی، اللہ سے کلام کیا، اور الحمدللہ یہ جو آج مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اس شب معراج کا تحفہ ہے کہ 5 وقت کی ہمیں نماز نصیب ہو گئی الحمدللہ۔ تو سیر، اسی سیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ کچھ فرشتے ہیں جو وہ محلات بنا رہے ہیں جنت کے، لگے ہیں اپنے کام پر۔ آپ ٹھہر گئے اور دیکھنے لگے کہ فرشتے یہاں پر محلات بنا رہے ہیں، کیسے محل بن رہا ہے؟ آپ نے اس کو بھی دیکھا، تعجب بھی کیا فرشتوں کو دیکھ کر۔ فرشتے لگے ہیں اپنے کام پہ، بس محل تعمیر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کنسٹرکشن کے لیے تو کچھ اینٹیں بھی چاہیے، مسالات بھی چاہیے۔ وہ جو اینٹیں تھیں، وہ آپ نبی فرماتے ہیں کہ وہ اینٹیں جو تھیں جنت کی، وہ جو محل بن رہا تھا، ایک اینٹ جو تھی سونے کی لگاتے تھے اور ایک اینٹ چاندی کی لگاتے تھے اس محل کی، اور جو مسالہ تھا جس سے اس کو جوڑ رہے تھے، مسالہ کہتے ہیں اس کو، سیمنٹ کہہ لیں آپ، جس سے اس کو جوڑ رہے تھے، مشک اور عنبر کا تھا۔ تو آپ نبی نے سوچا کہ کتنی خوشبو ہوگی ان محلات کے اندر، کہ کتنے اہتمام سے فرشتے بنا رہے ہیں۔ تو دیکھتے دیکھتے وہ سارے فرشتے کام چھوڑو بیٹھ گئے۔ تعجب ہوا آپ کو کہ کیا ہوا، ایک دم بناتے بناتے ایک سب بیٹھ گئے، کام ختم ہو گیا، بنا نہیں رہے۔ تھا آپ نے فرشتوں سے پوچھا بھی ابھی تم بنا رہے تھے، اچھے خاصے لگے ہوئے تھے کام پر، یہ کیا ہوا ایک دم تم نے کام چھوڑ دیا بیٹھ گئے؟ فرشتے نے کہا جی ہم تو مزدور ہیں، ہم تو مزدوری کرتے ہیں، ہمارے پاس مزدوری آ جاتی ہے تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی مزدوری نہیں آتی تو ہم کام نہیں کرتے، تو جب مزدوری آئی تو ہم کام شروع کر دیتے ہیں، ہم تو مزدور آدمی ہیں۔ نبی پھر تعجب ہوا، ان کہ تمہاری مزدوری؟ کہاں سے مزدوری، کیسی مزدوری؟ کہتے جی محلات یہاں کے تو نہیں ہیں، یہ تو محلات ہم بنا رہے ہیں جو ابھی دنیا میں وہ آدمی ہے، ابھی تو یہاں آیا ہی نہیں، اس کے لیے ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو مزدوری وہ بیچتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں مزدوری وہاں سے آتی ہے، وہ مزدوری بیچتا ہے تو ہم کام شروع کر دیتے، محل شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا مزدوری وہ بیچتا ہے، تمہیں کیا مزدوری ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس جو مزدوری ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تعمیرات ہوتی ہیں اس سے، یہ محلات بنتے ہیں جو آج جس کی ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر، جنت کی بہاریں، جنت کی چیزیں۔ تو میرے بھائی یہ دیکھیں حدیث بتاتی ہے، یہاں پر میں یہیں بیٹھ کے بناتے ہیں، یہ بجلی کے کلب وہاں لگائیں گے، جو نہریں چلیں گی، جو شہد کی نہریں ہوں گی یا دودھ کی نہریں ہوں گی، جو محلات کی ڈیکوریشن ہوگی، جو سب چیزیں ہم پڑھتے ہیں، کیسے کیسی چیزیں، وہ سب جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں مزدوری آئے گی تو بنائیں گے، اور مزدوری اس کی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہاں اس حدیث سے اتنا بڑا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے واسطے لے کر آئے، اتنا بڑا پیغام ہے یہ ہمارے واسطے کہ بھائی ہم دنیا کے اندر ہیں، اور دنیا کے اندر رہ کے ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر ہی ہیں، یہ دنیا میں تو ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ یہ جو وقت دیا گیا ہے ہمیں، یہ جو وقت دیا گیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ اس محل کو بناؤ، ان چیزوں کو بناؤ، یہ تو جو ہے
ختم ہو جانے والی چیز ہیں. یہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے, یہ سانس تمہیں جو دیے گئے ہیں, یہ چیز یہ سارا اس لیے دیا گیا ہے کہ تم آگے اپنی تعمیر کرو, اس وقت سے آگے کی طرف دیکھو, اس وقت کو قید کرو. اب یہ دیکھیں اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کو یہ وقت کے لیے, کہ وقت جو ہے یہ دو یا تو بالکل ضائع کر رہے ہیں, یا آپ دنیا پہ لگا رہے ہیں. چلیں دنیا کے لیے آپ لگے ہیں اس وقت پر, دنیا کو اونچا کر رہے ہیں, لیکن فائدہ یہ تو وقت اس لیے ہے ہی نہیں. یہ تو وقت ہے کہ آپ آگے بھیجیں گے تو کام ہوگا, شروع ہوگا آپ کا. اگر اس وقت کو آپ نے آگے لیے استعمال ہی نہیں کیا, کچھ کام ہی نہیں کیا, تو وہاں آپ کام کیسے کریں گے؟ وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں, خالی ہو جائے گا. جانا تو ہے ہم نے وہاں, پہنچنا ہے ہر حالت میں, وہ تو ہم روز دیکھتے ہیں پہنچنا ہے, رکنا تو ہے ہی نہیں. تو پتہ ہے کتنی ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم ایک اللہ پاک نے ہمیں ایک چیز دی ہوئی ہے, اور اس چیز کے ذریعے ہم کہیں سے کہیں اپنے حساب کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کر رہے. وقت کو دیکھیں, وقت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو قید نہیں کر سکتے. وقت کو قید نہیں کر سکتے, کتنے زور لگا لیں اس کو قید آدمی نہیں کر سکتا. اب ہم نے یہ قید کرنے کی کوشش کی ہے وقت کو, یہ بھی گھڑی ہے ہم نے ہاتھ پہ لگا لیا, ہم اپنے سے اس کو قید کر رہے ہیں وقت کو. دیواروں پہ ہم ادھر بھی گھڑی ادھر بھی گھڑی, ہم اس کو قید کر رہے ہیں. وہ قید نہیں ہو رہی, وہ تو چلے جا رہی ہے اپنے کام پہ. اس کو باندھ کے آپ جیب میں بھی رکھ دیں کہ میں نے اس کو قید کر لیا, وہ اندر بھی ٹک ٹک کر رہی ہوگی, تو اپنا وقت نکال لیا, آگے وقت بڑھ رہا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ابھی بیٹھے ہیں, عشاء کا ٹائم ہو جائے گا, آپ روک نہیں سکتے, اس کو قید نہیں کر سکتے. ہاں, دنیا کی کوئی طاقت اس کو قید نہیں کر سکتی, لیکن ایک چیز اس کو قید کر لیتی ہے. وقت کو قید کر لیا جاتا ہے, بالکل قریب میں آ جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ مومن کے اعمال صالحہ ہیں. مومن اعمال صالحہ کرتا ہے تو وقت کیا ہوتا ہے؟ قید ہو جاتا ہے, ٹریپ ہو جاتا ہے, قابو میں آتا ہے انسان کے. مثال کے طور پر ابھی ہم آئے اس مسجد میں بیٹھے ہیں, بعض لوگ آئے نماز پڑھی الحمدللہ, بعض لوگ بالکل ہی نہیں آئے, بعض آئے آنے کے بعد چلے گئے, اپنے کاموں میں لگ گئے ہوں گے. اللہ نے آپ اور مجھ پہ کرم فرمایا, ہمیں یہاں بٹھا دیا. اب جو ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, ہم نے اس وقت کو قید کر لیا. اندر آئے, مسجد میں داخل ہوئے, دعا کی, سنت اعتکاف کی نیت کی, مسجد میں بیٹھ گئے. اب اس کے بعد جو ذکر اللہ شروع ہوگا, اب باتیں سن رہے ہیں, یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ یہ پورے اعمال صالحہ بن رہے ہیں, اور کیا وقت قید ہو گیا. اب یہی وقت جو ہم یہاں گزار رہے ہیں, فرشتوں کو ہم نے بزی کر دیا. جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, وقت کو ہم نے قید کیا ہوا ہے, اور یہ وقت ہمارا اجر بن کر, مزدوری بن کر, یا فرشتوں کی روزی بن کر یہ ان تک پہنچ رہا ہے. اللہ نے کچھ سسٹم رکھا ہوگا اس کا کہ فوراً فرشتے جو ہیں اپنے کام پہ لگے ہوں گے. ایک ایک آدمی جو یہاں بیٹھا ہے اس نے بزی کر دیا, اس کے محلات تعمیر ہونا شروع ہو گئے ہوں گے. اور جب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, الحمدللہ, کس نے بٹھایا؟ اللہ نے بٹھایا. کس نے بھگایا؟ اللہ نے بھگایا. کتنا شکر ہے اللہ کا. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہم سے پیار کیا, اللہ نے ہمیں پسند کیا, اللہ نے ہم پہ کرم کیا, اللہ نے ہمیں فضل کیا. تمام برائیوں کے باوجود بھی اس نے کتنا بڑا ہم پہ احسان و کرم کر دیا کہ پھر بھی ہمیں بٹھا دیا. ہم بیٹھ کے قید ہو گئے. بہت سے لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ, تو کیا ہوا؟ اعمال صالحہ جو ہے وقت کو قید کر دے گی. نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے آپ, اب وقت قید ہو گیا. تلاوت قرآن کر رہے ہیں, وقت قید ہو گیا. تعلیم تبلیغ کر رہے ہیں, وقت قید ہو گیا. اعمال صالحہ جس شکل میں آپ کے ہوں گے, آپ سمجھ جائیں گے میں نے وقت کو قید کرنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تسبیح پڑھیں, ذکر کر دیں, قید ہو گیا. تو سارے اعمال صالحہ جو ہیں وقت کو قید کر دیتے ہیں. وقت کو لوز نہ کریں, بالکل بھی, بالکل لوز نہیں کرنا. ہم نے مومن کی شان ہی نہیں وقت کو لوز کریں, لیکن ضائع ہو جاتا ہے, ہاتھ سے نکل جاتا ہے. نماز پڑھی, باہر گئے, ختم. تلاوت قرآن کرتے رہے, وقت کو ہم نے قید کر لیا. تلاوت قرآن ختم ہوئی, وقت پھر ریلیز ہو گیا. ہر اعمال کا ایک وقت ہے یا نہیں وقت؟ اس وقت کے بعد پھر ریلیز ہو جاتا ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جو مکمل قید کر لیتا ہے اس کو, مکمل. جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ اس کی قید میں رہتا ہے, ہل نہیں سکتا. جب ہر سانس اس کا جو ہے اس کو قید کر لیتا ہے, ایک عمل اللہ پاک نے ایک عطا فرمایا ہے کہ اس عمل کے ذریعے انسان جو ہے مکمل زندگی کا ایک ایک سانس, کیونکہ وقت کا ایک جو وقت کا لمحہ بھی ہے وہ ایک ایک خزانے رکھتا ہے جنت کی. یاد رکھنا, یہ بتاؤ, ایک وقت کا ایک لمحہ جو ہے, ون مومنٹ جو وقت کا ہے, یہ جنتوں کے خزانے رکھتا ہے. ہم تو اس کو ایسے لٹا رہے ہیں نا جیسے مفت میں مل گیا ہمیں, کوئی پرواہ ہی نہیں ہمیں اس چیز کی.
پر اس وقت پتہ لگے کہ بھائی جب لوگ نرا رہے ہوں گے اور کفن پہنا رہے ہوں گے اور قبر میں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے کہ واقعی یہ تو ختم ہو گیا، وقت چلا گیا، وقت غائب ہو گیا آج سے. تو وقت قید کے لیے اللہ نے ایک ایسا عمل بنایا ہے مومنین کے لیے کہ ہر وقت وہ قید میں رہتا ہے اور فرشتوں کو ہر وقت بزی رکھتا ہے. وہ عمل کیا ہے جس کے بارے میں نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابیوں میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو تمہارے بہترین ہے تمہارے اعمال کے اندر، لفظ بہترین ہے تمہارے اعمال میں، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو خوب بلند کر دینے والا ہے، تمہارے درجات کو خوب بلند کر دینے والا ہے، اور تم چاہے جتنا بھی صدقہ کرو چاندی سونا اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تم دشمنوں سے لڑو، دشمن تم سے لڑیں، ایک دوسرے کو قتل کرو، اس سے بھی زیادہ ہے یہ عمل، صدقے سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ عمل. صاحب نے کیا بولا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ. اس کے لیے آپ اللہ نے بٹھایا، مجھے بٹھایا. کیوں اس کو اتنا افضل بتایا؟ اتنا افضل کیوں ہے عمل کہ یہ وہ عمل ہے جو وقت کو مکمل قید کر دیتا ہے، مکمل قید کر دیتا ہے. اور جتنا ہی اس میں طاقت ہے وقت کو استعمال کرنے کی، جنت کو بنانے کی، ہمارے محلات بنانے کی، اس عمل کے اندر اللہ پاک نے اتنی آسان کر دیا. اندازہ لگائیں اس کے بارے میں کتنی تاکیدیں ہیں اور کتنی فضائل ہیں اور کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کے اندر بتائیں، اس کے بارے کے اندر بھی ذکر 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 ذکر. اور کیوں کہ اتنا بڑا عمل ہے یہ کہ یہ پوری جنت کو الحمدللہ جنت کو سجا دیتا ہے، انسان کی جنتوں کو سجا دیتا ہے. اور آسان اللہ نے کہا نا، مشکل جو ایسی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مشکل نہیں رکھتا انسان کے لیے. مومن پر رحم کرتے ہیں اللہ پاک، ایمان والوں پر رحم فرماتے ہیں. اور دیکھ ہم کتنے اندھے ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کبھی احساس ہی نہیں ہو رہا چیز کا کہ کتنا بڑا عمل اللہ پاک نے دیا جو پورے وقت میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اتنا سہل کر دیا، آسان کر دیا کرنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے کلمات سبحان اللہ، اور بھی چھوٹا کر لو اس کو، سبحان اللہ باب حمدی کو چھوٹا کریں، سبحان اللہ اور بھی چھوٹا کر دیں، جتنا چھوٹا کرتے چلے جائیں اللہ، جتنا چھوٹا کرتے جائیں اتنی طاقتور بنتا چلا جاتا ہے. خالی اللہ پہ جب آپ آئیں گے تو یہ اللہ کا لفظ ہی ایسا ہے کہ پوری کائنات کو بھر دیتا ہے. اندازہ لگائیں کتنا آسان کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں گے جس وقت ایک انسان کہتا ہے نا اللہ، میں نے کہہ دیا نا ٹھیک ہے، ایک انسان میرے ساتھ بیٹھا ہے، نماز دونوں ساتھ پڑھی ہے، عمل ساتھ کی ہیں، اس نے یہ نہیں کہا میں نے کہہ دیا، دونوں کا انتقال ہو گیا، دونوں مر کے اس دنیا سے چلے گئے. اب دونوں کے درجے ایک زمین آسمان کا فرق درجے میں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ بالکل عمل ہمارے ساتھ تھے، ہم تو دوست تھے پکے، ہر چیز ساتھ کرتے تھے، ساتھ عمرہ، ساتھ حج، ساتھ تلاوت، ساتھ روزہ، ساتھ اعتکاف، ہوتا ہے نا ایسے پکے دوست بھی ہوتے ہیں. اور ہم تو ایک دوسرے کو سب قرآن کی تلاوتیں سناتے تھے. تو یہ کیا چکر ہے کہ یہ اتنا درجہ فرق ہو گیا زمین آسمان سے؟ کہتا ہے ہاں ہو گیا. کیوں کہ جب تم دونوں ساتھ بیٹھے تھے تو اس کے منہ سے ایک دفعہ نکلا تھا اللہ، تو نے نہیں کہا تھا، یہ فرق اس کا ہو گیا تھا. ہم پہچانے اس کی قیمت کیا اللہ کی. جب تک یہ دیکھ ہم کہتے ہیں قیامت 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 نہیں آ سکتی. اللہ کہتے قیامت نہیں آ سکتی. کیوں کہ جب تک کوئی شخص، ایک شخص بھی پوری کائنات میں اللہ کہنے والا ہوگا وہ پوری کائنات کو روکنے والا ہوگا. کتنی پاورفل چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی شارٹ کر دی بالکل، اور اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ بھئی ہم زبان سے کہتے رہے اللہ 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 اللہ. اچھا اللہ کر نہیں اور بھی آسان کرتا ہوں تمہارے لیے میں. دیکھیں اب ہم نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات. جنت تو ہمیں چاہیے، محلات ہمیں چاہیے، اب سب چیزوں کی آرزو تو ہم رکھتے ہیں، لیکن بھائی یہ اب کچھ دھیان بھی تو کریں، تھوڑا ہوا کچھ کریں گے تو ملے گا. کتنا اچھا پیغام ہے، فرشتے بیٹھ گئے، مزدوری ادھر سے بھیجیں گے تو ہم کریں گے، کچھ آئے گی مال تو سپلائی ہوگا تو ہم کریں گے. کتنے افسوس کی بات ہے. ذرا آج کا دن ہم صبح سے لے کے شام تک کا دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے فرشتوں کو بزی کیا، ان کو آرام کرنے کی چھٹی دے دی. کیا بھیجا ہے ہم نے اپنا؟ محل میں کیا لگے گا ہمارے؟ مجھے بتائیں کیا ملے گا ہمیں؟
آج کا دن ہم سوچ لیتے ہیں, باقی زندگی کی سوچ نہیں. آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ 40 سال کے بھی ہیں, 30 سال کے بھی ہیں, 60 سال کے بھی ہیں, 70 سال کے ہیں. ذرا سوچیں تو صحیح آدمی کہ 70 سال کے اندر ہم نے زندگی کو کیسے یوز کیا ہے. 60 سال کے بھی ہیں, آدھا تو کاٹ دو نا. کیوں 30 تو گئے ہیں, تو سونے میں چلا گیا, وہ تو جانے جانا سونے کے اندر, باقی رہے گا 30, اور اس میں سے 15 تو کاٹ دو نا. وہ تو جوانی شوانی ہوتی ہے, بچہ کھیل کود ہوتا ہے, سب کچھ چلتا ہے جھوٹ. باقی کیا رہ گیا؟ 10 رہ گیا. 10 میں پھر آگے غفلتیں, کام کاج, بیوی بچے, شادی, کاٹتے جائیں تو پھر کیا رہ جائے گا؟ کون سا وقت رہ جائے گا؟ پھر وہی وقت رہ جائے گا جو مرنے والا وقت ہمارے ہاتھ میں ہوگا. میرے بھائیو سوچو, وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. قید کرو اس کو قید کرنا چاہیے. وقت نہیں بالکل لوس نہ کرنی چاہیے. کتنا آسان طریقہ بتایا قید کرنے کا. ایک میرا نام ہی لے دو بس, میں نے تمہیں اجازت دی, اللہ کہہ دو, صرف اللہ کہہ دو. اللہ تعالیٰ ہم اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ سوئیں گے تو پھر وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, پھر ہماری جنت کیسے بنے گی؟ ہمیں تو جنت چاہیے. اللہ کا میں اس کو تمہارے لیے اور بھی آسان کر دیتا ہوں. یہ وہ کیا آسان کہ چھوڑو, زبان کا چکر ہی چھوڑ دو, تسبیحوں کا ہاتھ نکال دو, ہاتھ سے گننا چھوڑ دو, اپنے دل کی طرف دھیان کرو. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اس کو ایسا ٹرین کر دو کہ دل تمہارا اللہ اللہ کہتا رہے. سبحان اللہ. طوطا ہوتے ہیں, طوطا جس کو کہتے ہیں پیرٹس, پوپٹ کہتے ہیں نا گجرات میں, پوپٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب جاتا ہے نا بندہ, بچوں کو دیکھا جائے میں نے طوطا لینا ہے, وہ طوطا لے آتا ہے, پوپٹ لے آتے ہیں, پنجرے میں بند کر دیتے ہیں. کر دیا, وہ بھی جا, اس کو کیا پتا, بند کر کے. میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا ہوگا یہ بات. اب وہ بچہ اس پہ زور لگاتا ہے, اس کو نام سکھاتا ہے, کوئی کلمہ سکھا رہا ہے, کوئی کچھ سکھا, کوئی اپنا نام سکھا رہا ہے, روٹی 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 روٹی. اب وہ جب اس کو سکھانا شروع کیا تو اب وہ کیا کرتا ہے طوطا, روٹی 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 کہنا شروع کر دیتا. جب روٹی کہتا ہے جو سکھاؤ گے اس نے دوسری بات نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے قلب بنایا ہے, دل بنایا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہارٹ فیل اور پمپ, ٹھیک ہے نا, اور گولی کھا لو کم ہو گیا تو بلڈ پریشر, یہ سب یہ مقصد نہیں ہے اس دل کا. اللہ کہتا ہے دل کو میں نے بنائے منفرد تمام چیزوں سے. پورے وجود میں جو دل ہے اس کا کام ہی منفرد ہے, ڈفرینٹ ہے. اصل میں کس لیے بنایا ہے؟ کہتے یہ طوطا ہے. جس سے طوطے کو پنجرے بند کرتے ہیں تو اس کو بھی میں نے پسلیوں کے بیچ میں بند کر دیا ہے بالکل. اگر آپ دیکھیں نا پکچر دل کی ہے, آپ دیکھیں ساری پسلیاں اور بہت سے اندر جا کے وہ دل جو ہے نا بالکل محفوظ ہے پنجرے کے. ایسے طوطا نہیں اٹھتا نا, وہ بھی نہیں اٹھ سکتا. فرمایا تیرے قبضے میں نے کر دیا اور یہ پنجرے میں بند ہے. اب تو نے اس کو ٹرین کرنا ہے, جو تو سکھائے گا یہ بولے گا, اور ایسا بولے گا کہ قبر تک بولتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. لوگ سمجھ گئے کہ اچھی بات ہے. تو سب سے بڑی چیز ہو گئی جو ذکر ہمارا کیا ہوا, اللہ. تو اب ہو گیا ہمارے پاس طوطا بند, آ گیا پوپٹ اندر. تو اب لوگ جو سمجھدار تھے انہوں نے کیا کہا, سبحان اللہ. بہاؤالدین نقشبند کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے یہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ذکر عطا فرمائے. بہاؤالدین نقشبند سلسلے کے بزرگ ہوئے ہیں بخارا سمرقند میں. تو یہ سلسلہ چلا اس وجہ سے دل میں ذکر کرنے والا. اللہ تعالیٰ کوئی مجھے ایسا ذکر عنایت فرمائے. ٹھیک ہے, باقی ذکر ہیں, سلسلے ہیں, ان میں بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. بھئی مجاہدے کرو, اتنی تسبیحات کرو, صبح یہ تسبیحات کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو اللہ تعالیٰ بہت بزی نظر آ رہا ہے, تو مجھے ایسی شارٹ کٹ دے دے کہ جو مخلوق جس سے فائدہ اٹھائے. وہ کئی دن اور کئی راتیں اپنا حجرہ بند کر کے بہاؤالدین نقشبند سجدے میں پڑے روتے رہے. اللہ والے لوگ تھے مخلوق کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز مجھے عطا فرما, ایسا ذکر دے تو مجھے کہ جس سے مخلوق کیا ہو کہ دنیا کے اندر مشغول بھی رہے اور وہ جنت بھی بناتی رہے, جنت بھی بناتی رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کئی ہفتوں کے بعد ان کو الہام فرمایا کہ اے نقشبند, ہم تجھے ایک ایسا ذکر دیتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اتنا آسان ہوگا لیکن مال کمانے میں بہت ہی طاقتور ہوگا. اب وہ کیا ہے کہ دل کے اندر اس دل جو ہے اس کو نام سکھا دے اللہ اللہ. جب یہ دل سیکھ جاتا ہے, اس کو ٹرین کر دیا جاتا ہے, تو سیکھ گیا دل, اللہ اللہ کہتے رہیں گے تو یہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. باقاعدہ بولتا ہے اللہ کے فضل سے. یہ سننے والے سنتے ہیں کان سے کہ اللہ نے بنایا اس لیے. تو اب اس کا کیا کام ہو جائے گا جب یہ طوطا بولنا شروع ہو جائے گا. بند تو ہے تو اڑ بھی نہیں سکتا, ایک ہی دفعہ اڑے گا جب موت آئے گی. تو یہ کیا ہے, ہم سو رہے ہیں, جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, اس نے اللہ 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 کہتے ہی رہتا ہے. یہ ہے وہ ذکر جو ہم کرتے ہیں. لیکن بھائی ایک طوطے کو بھی آپ پریکٹس کرائیں گے تو سیکھتا ہے, تو دل کو بھی آپ پریکٹس کرائیں گے تو سیکھے گا. یہ نہیں
اب یہ تو نہیں ہفتے میں آ گیا تو چلو بھائی ٹھیک ہے، تو اپنے ہفتے میں ذکر کیا پھر چھٹی، یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑی دیر تو اس نے سیکھ لیا، اس کے بعد وہ بھول گیا، یہ تو بات غلط ہے۔ اس طوطے کو ٹرین کریں، اگر یہ صحیح ہو گیا دل ہمارا الحمدللہ، ایک لمحہ بھی ہمارا ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے جنت کے محلات نہ بن رہے، سرکار دیکھ کر رہے ہیں، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوگا، ایک سیکنڈ ہمارا ضائع نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں بھائی، یہ ذکر سیکھیں اللہ کا۔ جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی نقشبندی شیخ کے پاس جائیں، اس کو کہیں جی میرے یہ طوطا ہے، اس کو سکھائیں کس طرح میں اللہ کیسے کہنا سکھاؤں، اور پھر ویسے ہی محنت کریں جیسے اس نے بتائی آپ کو، بغیر محنت کا کچھ ملتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دی ہے، ہم حافظ قرآن بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وقت قید نہیں ہو رہا، ہر وقت قید نہیں ہو رہا، اس کو ہر وقت ہم نے بیزی رکھنا ہے۔ اسی وقت سکتے ہیں جب دل کو ہم، جس کو کہتے ہیں قلبی ذکر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دل کا ذکر، اس کا نام ہی یہی ہے، قلبی ذکر، زبان سے نہیں، دل سے ہم نے اپنے دل کو ہم نے پریکٹس دینی کہ وہ دل کے ذکر کرے۔ بڑا آسان طریقہ ہے، کسی اللہ والے سے ذکر سیکھ لیں، اس کے بعد پھر وہ آپ کو بتائے گا کیا طریقہ ہے، بہت ہی آسان، بس ہم نے تو آنکھ بند کرنی ہے، آنکھ بند کر کے دل میں سوچنا ہے، وہ دل طوطے کی طرح اللہ اللہ اللہ، ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کہنا شروع ہو جائے گا۔ مراقبہ بھی ہے، اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، یہ اصل ذکر ہے جو الحمدللہ، اور اس ذکر کے فائدے یہ ہیں کہ گناہوں سے بھی ختم کرتا ہے، نور آتا ہے دل کے اندر، اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کا قرب بڑھتا ہے، ہر لمحے انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اور ثواب کا تو پوچھے ہی نہ، اتنا ثواب ہے کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں انسان کر سکتا اس ذکر کا، مراقبے کا۔ زبان تو اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتی، زبان کا ذکر تو اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا جو انسان دل کے اندر بیٹھ کے مراقبہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنہوں نے سیکھا ہے وہ بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کو زور لگانا پڑتا ہے، ہر وقت ہمیں تو چاہیے، نماز پہ ہیں، پڑھا 2 منٹ باقی ہیں، مراقبہ، اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی کو پھر آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ شاپنگ کر رہے ہیں، دکان میں جا رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کرتے رہے جو کر رہے ہیں دنیا میں، دنیا بنا نہیں، الحمد دنیا بھی کما رہے ہیں آپ، اور ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، کرنا چاہیے نہیں؟ یہی تو پریکٹس کرتا ہوں، یہ ہفتہ وار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہمیں دل کی طرف دھیان کر کے، جن حضرات نے دل یہ ذکر نہیں سیکھا، آج شرمائیں گے تو کل روئیں گے، اللہ کتنا بڑا چانس دے رہا ہے، مجلس ختم ہو بولا حضرت ہمیں یہ ذکر سکھا دیں، ذکر سیکھیں اور انشاءاللہ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اللہ گناہ بھی ختم ہوں گے، ترقی بھی ہوگی، نمازیں بھی اچھی ہوں گی، تبلیغ بھی اچھی ہوگی، ہر چیز نکھرنا شروع ہو جائے گی، گھر میں بھی نور آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں کہ جس زمین پہ بیٹھ کے آدمی ذکر کرتا ہے نا، ذکر حدیث میں آتا ہے 7 زمینوں تک وہ وہاں نور پہنچ جاتا ہے۔ جس زمین پہ بیٹھ کے انسان اللہ کا نام لیتا ہے 7 تہ تک زمین وہ نور نور ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں نے یہاں ایک بڑا اچھا اس سے اخذ کیا ہے معاملہ کہ جو شخص اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، 7 پشتوں تک اس کا اللہ کا نور سے اس پشتوں کو نور نور ہو جاتا ہے۔ یہ 7 پشتوں تک جاتا ہے، میں، میرا بیٹا، میرا اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، 7 پشتوں تک اللہ تعالیٰ اس نور کو پھیلاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں یہ کون ہے جی، فلاں گدی نشین ہے، فلاں کے بیٹے آئے ہیں، کرتے نہیں، فلاں شیخ صاحب کو فلاں بیٹے آ رہے ہیں، ان کے پوتے آ رہے ہیں، ان کے پوتے آ رہے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ باپ نے نہ محنت کی تھی، اس نے اللہ کا نام کیا تھا، 7 پشتوں تک یہ نور چلتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔